اپنے ویورز کو ذرا یہ بتا دیں کہ آج دنیا بھر میں بائیو ڈائیورسٹی ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی نظام قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر اس کے ہمیں نتائج بھگتنا پڑتے ہیں، اور ان نتائج کی وجہ سے جو کچھ چیزیں ہم نے اچھی کی ہوتی ہیں وہ بھی برائی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ آتا ہے نظر، جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں لیکن وہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رفیع الحق صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ ماہر ماحولیات ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو چھیڑ چھاڑ ہم کر رہے ہیں یہ کیا چھیڑ چھاڑ ہے جس کا ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہت اچھا آپ نے موضوع چھیڑا۔ اس بار جو ہے جو انٹرنیشنل بایو ڈائیورسٹی ڈے کا تھیم ہے ان ہارمنی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان ہارمنی ود کنزرویشن ہے، یعنی آپ پائیدار ترقی کو بایو ڈائیورسٹی سے جدا نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ بظاہر یہ ایک مشکل ٹاسک نظر آتا ہے، لیکن انٹرنیشنل کنونشن جو ہے وہ فورس ہوئی ہے، انڈورس ہوئی ہے 1992 میں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے یہ کام کرتے آئے تھے، تو ان کے لیے، ان احباب کے لیے یہ خاص طور پہ، ان خواتین کے لیے یہ خاص طور پہ عرض ہے کہ اگر ہم پہلے غلطیاں کر رہے تھے تو شاید اب اس کے کریکشن کا وقت آ گیا، اور لیکن وقت کم ہے کہ ہم نے نقصان زیادہ کر لیا ہے۔ اس نقصان کا ازالہ جو ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو اس کو ہارمونائز کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ اس میں جو تازہ ترین ہیں وہ جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پرفارمنس سٹینڈرڈ ڈیوائس کیے ہیں، جو کہ صرف انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لاگو ہوتے ہیں بلکہ اب انہیں ہمارے قومی دھارے میں بھی ڈالا گیا ہے۔ تو مجھے رفیع صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے یا میری اویئرنیس یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قدرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کیسے رہے ہیں۔ مجھے پہلے تو بتائیں کہ پاکستان میں کیا چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے؟ ہاؤ آر وی ڈسٹربنگ دا نیچرل سسٹم؟ ہاں بالکل درست فرمایا آپ نے۔ دیکھیے دو تین چیزیں ہیں۔ ایک، اگر بایو ڈائیورسٹی صرف ایک آئسولیٹڈ سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں ہیبیٹیٹ بھی آتا ہے اور اس میں وہ اس کے باسی بھی آتے ہیں جو اس میں رہ رہے ہیں، یعنی پلانٹس اینڈ اینیملس یا لائف فارم جتنے بھی ہیں، ایون اپ ٹو بیکٹیریا۔ تو ہم سب سے پہلے تو جو ہیبیٹیٹ ہے، اور اس میں صرف اور صرف واٹر باڈیز کی مثال لے لوں کہ اگر ہم واٹر باڈیز کے نیچرل کیریکٹرسٹک کو رسپیکٹ کریں، یعنی جھیل کو نالا نہ بنا دیں اور نالے کو جھیل نہ بنا دیں، ہم فلو کو آبسٹرکٹ نہ کریں اور اس کے کیرنگ کیپیسٹی کو یا واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کو کمپرومائز نہ ہونے دیں، یا اس کی کیریکٹرسٹک میں واٹر کوالٹی کو کمپرومائز نہ ہونے دیں، تو پہلا کام تو ہیبیٹیٹ کا ہے کہ اس کے گھر کو، اس کی جگہ کو اسی کی جگہ رہنے دیں، ہاں اسی کے مطابق اس کے تقاضوں کو جو ہے نا پورا کیے جائے، تو سب سے بنیادی فرق ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ آئیں گے، اگر فرض کیے کہ یہی کمرہ ہے، اس کمرے میں اگر یہ چیزیں اس قرینے سے نہ ہوں جو آپ کی ضروریات کو پورا کریں، تو کیا ہوگا، یہ آپ کی پرفارمنس تو کمپرومائز ہو جائے گی نا۔ تو بالکل اسی طریقے سے چرند پرند جتنے بھی حیوان ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہے، ہمیں آدھے سے زیادہ جو دوائیں ملتی ہیں جو ہم اپنی بیماریوں کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہ انہی ریسورسز سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری بہت سارے جو جراثیم ہیں، جو متعدی بیماریاں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو لائف فارم چاہیے، آپ دیکھیں ماسکیٹو کا، ملیریا کا ختم ہو جانا اور پھر دوبارہ سے آ جانا، کلائمیٹ چینج کا اس میں ایک بڑا رول ہے، مگر یہ جان لیجئے کہ ہم نے بایو ڈائیورسٹی میں ان فیکٹرز کو نکالنا شروع کر دیا ہے کہ جو ان کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں بتا دوں کہ ایمفیبینس تھے ہمارے، جو میڈک جو ہیں وہ معدوم ہو گئے۔ ہم بظاہر ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن میڈک ایکو سسٹم میں انسیکٹس کے اوپر پرے کرتا ہے۔ ہم نے بیسکلی کانکریٹ کا جنگل کھڑا کرنا شروع کر دیا، جو نہریں ہیں، جو جھیلیں ہیں، جو اس طرح فراگز اینڈ سو آن، اس طرح کے کریچرز کو گرو کر رہے ہوتے، وہ ختم ہو گئے۔
اب اس کی وجہ سے مچھر اور اس طرح کے انسیکٹ کی افزائش زیادہ ہونے لگی اور اس کو نیچرلی ہم ختم نہیں کر سکتے. کچھ فرینڈس ہیں کچھ فوز ہیں. صحیح. ابھی 2 دن پہلے انٹرنیشنل ڈے فار بیز منایا گیا. بظاہر بڑا ایک مضحکہ خیز جملہ ہے کہ جی مکھیوں کا دن, لیکن یہ مکھیاں پولینیشن کا باعث بنتی ہیں. اس کی ویلیو جب ایویلویٹ کی گئی تو $577 بلین کا ورتھ وہ کام کرتی ہیں. $577 بلین ہمارا قرضہ تو پتہ نہیں 20 بلین یا 30 بلین ہوگا. تو آپ صرف اس فیکٹر پہ گلوبل امپورٹنس کے اوپر سے آپ اس کو موازنہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے. کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی انیشیٹو لے لیتے ہیں بٹ اس کی دونوں طرح کی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کی جاتی, یعنی ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. یہ قدرتی امر ہے کہ ہم جب میں کسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں تو میں باعث ہو سکتا ہوں. بھائی جو چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے میں اس کو پروموٹ کروں تو اس پہ انصاف کا ہونا مطلب لازمی فیکٹر نہیں ہے, اس میں پرسنل باعث ہو جاتا ہے. ریسیو کرنے والے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل ریسرچ کر لے کہ کیا کیا جا رہا ہے. ہاں ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ عموماً جیسے میں آپ کو مثال دوں, پلانٹیشن ہے, ایلین اسپیشی, ایلین اینڈ انویسیو اسپیشی, یعنی جو نان نیٹو فلورا ہے اس کے اوپر کوئی گائیڈنس نہیں تھی. میں نے بتایا نا کہ یعنی ایسی پلانٹیشن جو ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے نہیں ہے یا ہماری نیچرل نہیں ہے, مقامی کلٹیویشن وغیرہ نہیں ہے. تو ایلین اور انویسیو اسپیشی کا جو نقصان ہے اس کے سب سے پہلے تو کہ 60% جو ہے بایو ڈائیورسٹی کو افیکٹ کرنے میں ان کا رول ہے, اور اس کی جو ڈالر ویلیو نکالی گئی ہے وہ $433 بلین ہے. اور میں یہ تمام جو فگرز جی میں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ہم آپ اندازہ کیجئے کہ ہم صرف اور صرف یہ جو میں ویلیوز ہیں یہ باد ہوائی نہیں ہے, یہ WHO کے اوتھینٹک فیکٹس ہیں. اور اب یہ بھی حیران ہوں گے کہ WHO بھائی کیوں کود گئی, تو یہ الٹیمیٹلی دیٹ کمز ٹو ہیومن ہیلتھ. ہم ذرا خود غرض لوگ ہیں, پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے بود و باش کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ طے کرتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. تو پہلے اس کا ادراک ہی نہیں تھا کہ آیا بایو ڈائیورسٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو آہستہ آہستہ اس کے ابھی 196 ممالک نے اس کو سائن کیا ہوا ہے, کچھ نے ریٹیفائی نہیں کیا ہے, لیکن تعداد ہے دنیا کی جو اب اس کو مانتی ہے اور اس کی اہمیت کو مانتی ہے اور اس سے سیکھ بھی رہی ہے اور اس کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. بہت شکریہ رفیع الحق صاحب, آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر تھے اور آپ اتنی انفارمیٹیو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہ مجھے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے, ہماری ٹیم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے, وہ عوام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں پہلو کسی بھی انفارمیشن کے کتنے حاصل کرنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ کے آس پاس کی جو زمین ہے نا اس سے جڑے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی اصلی جو ایسنس ہے اس کو سمجھ کر اور اس کے حساب سے چیزیں جو اس کے لیے فرینڈلی ہو وہ کی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.